یہ جھکی جھکی بارش بھری بدلیاں، یہ کھلی کھلی اسلام آباد کی سڑکیں، یہ روانی میں بہتا ہوا ٹریفک، یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا۔ 1980 میں جب ہم یہاں آئے تو چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھیں، مطلب اتنی چوڑی نہیں تھی، زیادہ تر سنگل سڑک ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو سائڈ پہ آپ کو گرین بیلٹس نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ جنگل تھے۔ جو سینٹر میں گرین بیلٹ نظر آ رہی ہے روڈ کے درمیان، یہ بہت چوڑی تھی، کم سے کم 7-8 فٹ 10 فٹ تک، اور یہاں گلاب کے تختے تھے، ہر رنگ کا گلاب ہوتا تھا، ہر طرف اس کی ایک مہک پھیلی رہتی تھی۔ اسلام آباد کو گلاب اور چنبیلی کا شہر کہا جاتا تھا، جگہ جگہ چنبیلی تھی۔ ابھی بھی اگر آپ شکرپڑیا کی طرف جائیں تو آپ کو چنبیلی کی بہت زیادہ چنبیلی نظر آئے گی، یلو چنبیلی، سفید چنبیلی۔ اب انہوں نے بوگنویلیا لگا دی ہے۔ یہ جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ ابھی بھی اسی سٹائل میں قائم ہیں۔ اس میں 3 طرف سے جگہ چھوڑی جاتی تھی بڑے گھروں میں، اور چھوٹے گھروں میں 2 طرف سے آگے پیچھے، اور بڑے گھروں میں لازمی جو تھا ایک لان ہوتا تھا۔ جو دوسری منزل تھی وہ بھی پوری بنانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ یہ جو ہے نا ارتھکویک زلزلے کی زون میں واقع ہے اسلام آباد، تو 2 منزلہ گھر بھی پورا گھر کور نہیں ہوتا تھا، اور بہت جگہ چھٹتی تھی سائڈوں پہ، اسی لیے یہاں کا موسم بھی اس مثال تھا۔ یہ پرانے درخت لگے ہوئے دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ اس طرح تھے، اور اب جو نئے لگے یہ بیلٹ بیچ میں نظر آ رہی ہے خالی ہے۔ یہاں پہ گھاس ہوتی تھی، ترشی ہوئی گھاس، اور اتنا زیادہ گلاب، اتنا ہر رنگ اور ہر قسم کا گلاب ہوتا تھا، اور بیچ میں درخت ہوتے تھے۔ اب جیسے یہ نظر آ رہا ہے نا، ایسے کچھ نہیں تھا۔ تو اس شہر میں پرندے تھے، اس شہر میں جانور تھے، اس شہر کا موسم بڑا سہانا تھا۔ 2 دن گرمی پڑتی، تیسرے دن بارش ہو جاتی تھی۔ پنڈی سے جیسے ہی ہم فیض آباد کراس کرتے تھے تو ایک دم 2-3 ڈگری کا ٹمپریچر کا فرق 2-3 ڈگری کا فرق پڑ جاتا تھا۔ ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا پنڈی سے اسلام آباد آ گئے، بڑا اچھا لگتا تھا۔ سردیوں میں تو بہت ہی ٹھنڈ ہوتی تھی، بہت شدید سردی، پتہ چلتا تھا کہ جیسے ہم یہاں سے پشاور چلے گئے یا لاہور چلے گئے تو لگتا تھا وہاں سردی ہی نہیں ہے۔ خوبصورت موسم، اچھے گھر، خوبصورت وادیاں اسلام آباد کی۔ یہ نہ بڑے بڑے مالز تھے، نہ سنٹورس تھا، نہ ہائی رائز بلڈنگ تھی۔ بلو ایریا میں بہت ہوا تو 3 منزل سے زیادہ، 4 منزل سے زیادہ عمارت نہیں تھی۔ بڑے اسٹرکٹ لاز تھے گھر بنانے کے۔ اب جیسے یہ گرین بیلٹ نظر آ رہی ہے نا، یہ کافی چوڑی ہوتی تھی، اور گھر جو تھا نا اس کی وجہ سے نا رونق تھی، صفائی اس قدر تھی اسلام آباد میں کہ کوڑا نظر نہیں آتا تھا، مونگ پھلی کا چھلکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ انڈیا سے ہمارے گھر ایک مہمان آئیں تو ہم انہیں فیصل ماسک لے جا رہے تھے، انہوں نے جناب مونگ پھلی کھا کے جیسے ہاتھ باہر نکالا، میں کہا نہیں نہیں نہیں، یہاں جرمانہ ہو جاتا ہے، یہاں نہیں جانے پھینکنا آپ نے کوڑا۔ آپ کو کوئی تنکا نظر آ رہا ہے، اب اسلام آباد وہ اسلام آباد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے یا لوگ اتنے مہذب نہیں رہے کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ڈال دیتے ہیں۔ کوڑا جو رکھنے کی بڑے بڑے باکس ہیں اس سے باہر کوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اسلام آباد سے زیادہ تو اب لاہور صاف نظر آتا ہے۔ یہ خوبصورتی جو ہے نا واپس آنی چاہیے۔ یہاں درخت جتنے چھترے ہیں ایسے تھے نہیں، کبھی F6 چلے جائیں، F7 چلے جائیں، پرانا ایریا دیکھیں جا کے، وہ کیا ہے، ابھی بھی وہی گھر ہیں، لیکن انہوں نے نا لاس ختم کیے ہیں۔ یہ جو گھر ہم پورے کور کر دیتے ہیں، نہ روشنی آتی ہے نہ ہوا آتی ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد کو اسلام آباد ہی رہنا چاہیے جیسے یہ پہلے تھا۔ جیسے آبادی جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے تو ریسٹرکشن ہونی چاہیے کہ یہاں پہ آپ شہر کو پھیلائیں گے نہیں، آپ دور سے سوسائٹی بنائیں، نئے شہر بنائیں، یہاں پہ وہ درخت لگائیں جو لوکل ہیں، اور خاص طور پہ وہ جیسے سٹرس فروٹ، یہاں پہ بہت بڑے بڑے گریپ فروٹ ہوتے ہیں، ہانڈیوں جتنے بڑے بڑے، پھر لوکاٹ ہوتا ہے، مالٹا ہوتا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں، اور انار دانہ یعنی جو انار دانے والا انار ہوتا ہے وہ لگائیں، آم لگائیں، اور پھر آپ اس کو ٹھیکے پہ دے دیں، آپ کی حفاظت بھی رہے گی، شہر کو فروٹ بھی ملے گا۔ یہاں کی صفائی ستھرائی کی جیسے مینٹیننس کبھی تھی اس کو برقرار رکھیں، اور اس کا ماسٹر پلان برقرار رکھیں، اس کو جنگل نہ بنائیں۔ خاص طور پہ یہ ہائی رائز بلڈنگ، یہ جو سینٹورس کے آمنے سامنے بن گئی ہیں، یہ بننے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کو ختم کر دیں۔ یہ اچھا ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس کا ماسٹر پلان تھا، اسی پہ عمل کریں گے تو شہر آباد بھی رہے گا، شہر خوبصورت بھی رہے گا، شہر کی اپنی فضا برقرار رہے گی۔ یہ جو خوبصورت ندی نظر آ رہی ہے نا،
یہاں بے شمار ندیاں تھیں جنہیں گندے نالوں میں بدل دیا گیا، خوبصورتی ختم کر دی گئی، جو خوبصورت چشمے تھے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس پلان کو دوبارہ کریں تاکہ نہ یہاں کے پرندے واپس آئیں، یہاں کا موسم واپس آئے، یہاں کی خوبصورتی واپس آئے، پھر ایک نیا اسلام آباد بنے اور سب اس میں امن و آشتی سے رہیں، سب صحیح ہو جائیں، سب پرانی چیزیں لوٹ آئیں۔ موسم، یہاں کی ندیاں، یہاں کے پرندے، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی خوشبو، یہاں کے لوگ دوبارہ وہی اسلام آباد بن جائے جس کا خواب دیکھا گیا تھا، جس کی پیشن گوئی کی تھی بری مام نے، جس کے لیے کوشش کی تھی 10 لاکھ پاکستانیوں کے خون کی، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کشمیر سے آتے ہوئے اور ہندوستان سے آتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ ایک وہی اسلام آباد، ایک وہی پاکستان دوبارہ بن جائے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور یہ سب چیزیں ویسے ہی ہو جائیں جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے سوچی تھیں، اور ایک دفعہ پھر پاکستان دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جیسے کہ ہمارے بزرگوں کا خواب تھا، جیسے کہ اس کی پیشن گوئیاں ہیں۔ آمین ثم آمین۔